نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں آپ سب طالبات؟ دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو صحت اور ایمان کی بہترین حالت پہ رکھے، آمین۔ طالبات، الحمدللہ ہم لوگ پڑھ رہے تھے سیرت النبی، اور سیرت النبی میں آج ہم انشاءاللہ پڑھنے والے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت اور حیات طیبہ کے 40 سال۔ سب سے پہلے ولادت باسعادت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں شیب بن ہاشم کے اندر 9 ربیع الاول سن 1 عام الفیل یوم دوشنبہ کو صبح کے وقت پیدا ہوئے۔ اس وقت نوشیروان کی تخت نشینی کا 40واں سال تھا اور 22 یا 20 اپریل سن 571 کی تاریخ تھی۔ علامہ محمد سلیمان صاحب، سلمان منصور پوری رحمہ اللہ اور محمود پاشا فلکی کی تحقیق یہی ہے۔ ابن سعد کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ نے فرمایا، جب آپ کی ولادت ہوئی تو میرے جسم سے ایک نور نکلا جس سے ملک شام کے امام احمد رحمہ اللہ نے حضرت ارباز بن ساریہ سے بھی تقریباً اسی مضمون کی ایک روایت نقل فرمائی ہے۔ بعض روایتوں میں بتایا گیا ہے کہ ولادت کے وقت بعض واقعات نبوت کے پیش خیمے کے طور پر ظہور پذیر ہوئے، یعنی ایوان کسرا کے 14 کنگرے گر گئے، ماجوس کا آتش کدا ٹھنڈا ہو گیا، بحیرہ سادہ کا پانی خشک ہو گیا اور اس کے گرجے گر گئے۔ یہ بحیقی کی روایت ہے، لیکن محمد غزالی نے اس کو درست تسلیم نہیں کیا۔ ولادت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ نے عبد المطلب کے پاس پوتی کی خوشخبری بھجوائی۔ وہ شاداں فرحاں یعنی خوشی سے بھاگے دوڑے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خانہ کعبہ میں لے جا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اس کا شکریہ ادا کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد تجویز کیا۔ یہ نام عرب میں معروف نہیں تھا۔ پھر عرب دستور کے مطابق 7ویں دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ختنہ کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی والدہ کے بعد سب سے پہلے ابو لہب کی لونڈی صوبیہ نے دودھ پلایا۔ اس وقت اس کی گود میں جو بچہ تھا اس کا نام مسروح تھا۔ صوبیہ نے آپ سے پہلے حضرت حمزہ بن عبد المطلب کو اور آپ کے بعد ابو سلمہ بن عبد الاسد مخزومی کو بھی دودھ پلایا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی سعد میں عرب کی شہری باشندوں کا دستور تھا کہ وہ اپنے بچوں کو شہری امراض سے دور رکھنے کے لیے دودھ پلانے والی بدوی عورتوں کے حوالے کر دیا کرتے تھے تاکہ ان کے جسم طاقتور اور اعصاب مضبوط ہوں اور اپنے گہوارہ ہی سے خالص اور ٹھوس عربی زبان سیکھ لیں۔ اسی دستور کے مطابق عبد المطلب نے دودھ پلانے والی دائیہ تلاش کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حلیمہ بنت ابی ذؤیب کے حوالے کیا۔ یہ قبیلہ بنی سعد بن بکر کی ایک خاتون تھی۔ ان کے شوہر کا نام حارث بن عبد العزیٰ اور کنیت ابو کبشہ تھی، اور وہ بھی قبیلہ بنی سعد ہی سے تعلق رکھتے تھے۔ حارث کی اولاد کے نام جو رضاعت کے تعلق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی بہن تھے، ان میں عبداللہ، انیسہ، حذافہ یا جزامہ۔ انہی کا لقب شیمہ تھا اور اسی نام سے وہ زیادہ مشہور ہوئی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گود کھلایا کرتی تھی۔ ان کے علاوہ ابو سفیان بن حارث بن عبد المطلب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی تھے، وہ بھی حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا کے واسطے سے آپ کے رضائی بھائی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ بن عبد المطلب بھی دودھ پلانے کے لیے بنو سعد کی ایک عورت کے حوالے کیے گئے تھے۔ اس عورت نے بھی ایک دن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت حلیمہ کے پاس تھے آپ کو دودھ پلایا۔ اس طرح آپ اور حضرت حمزہ دوہرے رضائی بھائی ہو گئے، ایک صوبیہ کے تعلق سے اور دوسرے بنو سعد کی اس عورت کے تعلق سے۔
رضاعت کے دوران حضرت حلیمہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت کے ایسے مناظر دیکھے کہ سراپا حیرت رہ گئی۔ تفصیلات ہم انہی کی زبانی سنتے ہیں۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی تھی کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ اپنا ایک چھوٹا سا دودھ پیتا بچہ لے کر بنی سعد کی کچھ عورتوں کے قافلے میں اپنے شہر سے باہر دودھ پینے والے بچوں کی تلاش میں نکلی۔ یہ قحط سالی کے دن تھے اور قحط نے کچھ باقی نہیں چھوڑا تھا۔ میں اپنی ایک سفید گدی پر سوار تھی اور ہمارے پاس ایک اونٹنی بھی تھی، لیکن باخدا اس سے ایک قطرہ دودھ بھی نہیں نکلتا تھا۔ ادھر بھوک سے بچہ اس قدر بلکتا تھا کہ ہم رات بھر سو نہیں سکتے تھے۔ نہ میرے سینے میں بچے کے لیے کچھ تھا، نہ اونٹنی اس کی خوراک دے سکتی تھی، بس ہم بارش اور خوشحالی کی آس لگائے بیٹھے تھے۔ میں اپنی گدی پر سوار ہو کر چلی تو وہ کمزوری اور دبلے پن کے سبب اتنی سست رفتار نکلی کہ پورا قافلہ تنگ آ گیا۔ خیر، ہم کسی نہ کسی طرح دودھ پینے والے بچوں کی تلاش میں مکہ پہنچ گئے۔ پھر ہم میں سے کوئی عورت ایسی نہیں تھی جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش نہ کیا گیا ہو، مگر جب اسے بتایا جاتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم ہیں تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے سے انکار کر دیتی، کیونکہ ہم بچے کے والد سے داد و دہش کی امید رکھتے تھے۔ ہم کہتے کہ یہ تو یتیم ہے، بھلا اس کی بیوہ ماں اور اس کے دادا کیا دے سکتے ہیں۔ بس یہی وجہ تھی کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لینا نہیں چاہتے تھے۔ ادھر جتنی عورتیں میرے ہمراہ آئی تھی سب کو کوئی نہ کوئی بچہ مل گیا، صرف مجھ ہی کو کوئی بچہ نہ مل سکا۔ جب واپسی کی باری آئی تو میں نے اپنے شوہر سے کہا، اللہ کی قسم مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میری ساری سہیلیاں تو بچے لے لے کر جائیں اور تنہا میں کوئی بچہ لیے بغیر واپس چلی جاؤں۔ میں جا کر اسی یتیم بچے کو لے لیتی ہوں۔ شوہر نے کہا، کوئی حرج نہیں، ممکن ہے اللہ اسی میں ہمارے لیے برکت دے۔ اس کے بعد میں نے جا کر بچہ لے لیا اور محض اس بنا پر لے لیا کہ کوئی اور بچہ نہیں مل سکا۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ جب میں بچے کو لے کر اپنے ڈیرے پر واپس آئی اور اسے اپنی آغوش میں رکھا تو اس نے جس قدر چاہا دونوں سینے دودھ کے ساتھ اس پر امٹ پڑے اور اس نے شکم سیر ہو کر پیا۔ اس کے ساتھ اس کے بھائی نے بھی شکم سیر ہو کر پیا، پھر دونوں سو گئے، حالانکہ اس سے پہلے ہم اپنے بچے کے ساتھ سو نہیں سکتے تھے۔ ادھر میرے شوہر اونٹنی دوہنے گئے تو دیکھا کہ اس کا تھن دودھ سے لبریز ہے۔ انہوں نے اتنا دودھ دوہا کہ ہم دونوں نے نہایت آسودہ ہو کر پیا اور بڑے آرام سے رات گزاری۔ ان کا بیان ہے کہ صبح ہوئی تو میرے شوہر نے کہا، حلیمہ، اللہ کی قسم تم نے ایک بابرکت روح حاصل کی ہے۔ میں نے کہا، مجھے بھی یہی توقع ہے۔ حلیمہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ اس کے بعد ہمارا قافلہ روانہ ہوا۔ میں اپنی اسی خستہ حال گدی پر سوار ہوئی اور اس بچے کو بھی اپنے ساتھ لیا، لیکن اب وہی گدی اللہ کی قسم پورے قافلے کو کاٹ کر اس طرح آگے نکل گئی کہ کوئی گدھا اس کا ساتھ نہ پکڑ سکا۔ یہاں تک میری سہیلیاں مجھ سے کہنے لگی، او ابو زویب کی بیٹی، ارے یہ کیا ہے، ذرا ہم پر بھی مہربانی کر، آخر یہ تیری وہی گدی تو ہے جس پر تو سوار ہو کر آئی تھی۔ میں کہتی، ہاں ہاں باخدا یہ وہی ہے۔ وہ کہتی، اس کا یقیناً کوئی خاص معاملہ ہے۔ پھر ہم بنو سعد میں اپنے گھروں کو آ گئے۔ مجھے معلوم نہیں کہ اللہ کی روئے زمین کا کوئی خطہ ہمارے علاقے سے زیادہ قحط زدہ تھا، لیکن ہماری واپسی کے بعد میری بکریاں چرنے جاتی تو آسودہ حال اور دودھ سے بھرپور واپس آتی۔ ہم دوہتے اور پیتے، جبکہ کسی اور انسان کو دودھ کا ایک قطرہ بھی نصیب نہیں ہوتا تھا۔ ان کے جانوروں کے تھنوں میں دودھ سرے سے ہوتا ہی نہیں تھا، حتیٰ کہ ہماری قوم کے شہری اپنے چرواہوں سے کہتے، کم بختو، جانور وہیں چرانے لے جایا کرو جہاں ابو زویب کی بیٹی کا چرواہا لے کر جاتا ہے۔ لیکن تب بھی ان کی بکریاں بھوکی واپس آتی، ان کے اندر ایک قطرہ دودھ نہ رہتا، جبکہ میری بکریاں آسودہ اور دودھ سے بھرپور پلٹتی۔ اس طرح ہم اللہ کی طرف سے مسلسل اضافے اور خیر کا مشاہدہ کرتے رہے، یہاں تک کہ اس بچے کے 2 سال پورے ہو گئے اور میں نے دودھ چھڑا دیا۔ یہ بچہ دوسرے بچوں کے مقابلے میں اس طرح بڑھ رہا تھا کہ 2 سال پورے ہوتے ہوتے وہ کڑا اور کٹھیلا ہو چلا۔ اس کے بعد ہم اس بچے کو اس کی والدہ کے پاس لے گئے
لیکن ہم اس کی جو برکت دیکھ آئے تھے اس کی وجہ سے ہماری انتہائی خواہش یہی تھی کہ وہ ہمارے پاس رہے۔ چنانچہ ہم نے اس کی ماں سے گفتگو کی۔ میں نے کہا کیوں نہ آپ میرے بچے کو میرے پاس ہی رہنے دیں کہ ذرا مضبوط ہو جائے، کیونکہ مجھے اس کے متعلق مکہ کی وبا کا خطرہ ہے۔ غرض کہ ہمارے مسلسل اصرار پر انہوں نے بچہ ہمیں واپس دے دیا۔ اس کے بعد واقعہ شق صدر پیش آیا۔ واقعہ شق صدر اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدت رضاعت ختم ہونے کے بعد بھی بنو سعد ہی میں رہے، یہاں تک کہ ولادت کے چوتھے یا پانچویں سال شق صدر یعنی سینہ مبارک چاک کیے جانے کا واقعہ پیش آیا۔ اس کی تفصیل حضرت انس رضی اللہ عنہ سے صحیح مسلم میں مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے۔ آپ بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو پکڑ کر پٹخا اور سینہ چاک کر کے دل نکالا، پھر دل سے ایک لوتھڑا نکال کر فرمایا یہ تم سے شیطان کا حصہ ہے۔ پھر دل کو تشت میں زمزم کے پانی سے دھویا، پھر اسے جوڑ کر اس کی جگہ لوٹا دیا۔ ادھر بچے دوڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں یعنی دائیہ کے پاس پہنچے اور کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا گیا ہے۔ ان کے گھر کے لوگ جھٹ پٹ بھاگتے دوڑتے وہاں پہنچے، دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ اترا ہوا تھا۔ ماں کی آغوش محبت میں اس واقعے کے بعد حلیمہ رضی اللہ عنہا کو خطرہ محسوس ہوا اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی ماں کے حوالے کر دیا۔ چنانچہ آپ 6 سال کی عمر تک والدہ ہی کی آغوش محبت میں رہے۔ ادھر حضرت آمنہ کا ارادہ ہوا کہ وہ اپنے متوفی شوہر کی یاد وفا میں یثرب جا کر ان کی قبر کی زیارت کریں۔ چنانچہ وہ اپنے یتیم بچے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنی خادمہ ام ایمن اور اپنے سرپرست عبد المطلب کی میت میں کوئی 500 کلومیٹر کی مسافت طے کر کے مدینہ تشریف لے گئیں اور وہاں 1 ماہ تک قیام کر کے واپس ہوئی، لیکن ابھی ابتدا راستے میں تھی کہ بیماری نے آ لیا۔ پھر یہ بیماری شدت اختیار کرتی چلی گئی، یہاں تک کہ مکہ اور مدینہ کے درمیان مقام ابوا میں پہنچ کر رحلت کر گئیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم دادا کے سایہ شفقت میں آ گئے۔ دادا کے سایہ شفقت میں بوڑھے عبد المطلب اپنے پوتے کو لے کر مکہ پہنچے۔ ان کا دل اپنے اس یتیم پوتے کی محبت اور شفقت کے جذبات سے تپ رہا تھا، کیونکہ اب اسے ایک نیا چرکا لگا تھا جس نے پرانے زخم کورید دیے تھے۔ عبد المطلب کے جذبات پوتے کے لیے ایسی رقت رکھتے تھے کہ ان کی اپنی صلبی اولاد میں سے بھی کسی کے لیے ایسی رقت نہیں تھی۔ چنانچہ قسمت نے آپ کو تنہائی کے جس صحرا میں لا کھڑا کیا تھا، عبد المطلب اس میں آپ کو تنہا چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی اولاد سے بڑھ کر چاہتے اور بڑوں کی طرح ان کا احترام کرتے۔ ابن حشام کا بیان ہے کہ عبد المطلب کے لیے خانہ کعبہ کے سائے میں فرش بچھایا جاتا، ان کے سارے لڑکے فرش کے ارد گرد بیٹھ جاتے، عبد المطلب تشریف لاتے تو فرش پر بیٹھتے۔ ان کی عظمت کے پیش نظر ان کا کوئی لڑکا فرش پر نہیں بیٹھتا تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے تو فرش ہی پر بیٹھ جاتے۔ ابھی آپ کم عمر بچے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرات آپ کو پکڑ کر اتار دیتے، لیکن جب عبد المطلب انہیں ایسا کرتے دیکھتے تو فرماتے میرے اس بیٹے کو چھوڑ دو، بخدا اس کی تو شان ہی نرالی ہے۔ پھر انہیں اپنے ساتھ اپنے فرش پر بٹھا لیتے، اپنے ہاتھ سے پیٹھ سہلاتے اور ان کی نقل و حرکت دیکھ کر خوش ہوتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر ابھی 8 سال 2 مہینے 10 دن کی ہوئی تھی کہ دادا عبد المطلب کا بھی سایہ شفقت سر سے اٹھ گیا۔ ان کا انتقال مکہ میں ہوا اور وہ وفات سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کو، جو آپ کے والد عبداللہ کے سگے بھائی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت کی وصیت کر گئے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے شفیق چچا کی کفالت میں آ گئے۔ شفیق چچا کی کفالت میں ابو طالب نے اپنے بھتیجے کا حق کفالت بڑی خوبی سے ادا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی اولاد میں شامل کیا، بلکہ ان سے بھی بڑھ کر مانا، مزید اعزاز و احترام سے نوازا۔
40 سال سے زیادہ عرصے تک قوت پہنچائی، اپنی حمایت کا سایہ دراز رکھا، اور آپ ہی کی بنیاد پر دوستی اور دشمنی کی مزید وضاحت ہم انشاءاللہ آگے بھی پڑھیں گے۔ روئے مبارک سے فیضان باران کی طلب۔ ابن اساکر نے جلحیمہ بن ارفتہ سے روایت کیا ہے کہ میں مکہ آیا، لوگ قحط سے دوچار تھے۔ قریش نے کہا ابو طالب وادی قحط کا شکار ہے، بال بچے کال کی زد میں ہیں، چلیے بارش کی دعا کیجیے۔ ابو طالب ایک بچے کو ساتھ لے کر برآمد ہوئے۔ بچہ ابر آلود سورج معلوم ہوتا تھا، جس سے گنا بادل ابھی ابھی چھٹا ہو۔ اس کے ارد گرد اور بھی بچے تھے۔ ابو طالب نے بچے کا ہاتھ پکڑ کر اس کی پیٹھ کعبہ کی دیوار سے ٹیک دی۔ بچے نے ان کی انگلی پکڑ رکھی تھی۔ اس وقت آسمان پر بادل کا ایک ٹکڑا بھی نہیں تھا، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے ادھر ادھر سے بادل کی آمد شروع ہو گئی اور ایسی دھواں دھار بارش ہوئی کہ وادی میں سیلاب آ گیا، ہر شہر و بیاباں شاداب ہو گئے۔ بعد میں ابو طالب نے اسی واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح کی۔ وہ خوبصورت ہیں، ان کے چہرے سے بارش کا فیضان طلب کیا جاتا ہے، یتیموں کے ماوا اور بیواؤں کے محافظ ہیں۔ اس کے بعد بحیرہ راہب کا واقعہ پیش آیا۔ بحیرہ راہب بعض روایات کے مطابق جن کی اسنادی حیثیت مشکوک ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 12 برس اور ایک تفصیلی قول کے مطابق 12 برس 2 مہینے 10 دن کی ہو گئی تو ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر تجارت کے لیے ملک شام کے سفر پر نکلے اور بصرہ پہنچے۔ بصرہ شام کا ایک مقام اور حوران کا مرکزی شہر ہے۔ اس وقت یہ جزیرۃ العرب کے رومی مقبوضات کا دارالحکومت تھا۔ اس شہر میں جرجیس نامی ایک راہب رہتا تھا جو بحیرہ کے لقب سے معروف تھا۔ جب قافلے نے وہاں پڑاؤ ڈالا تو یہ راہب اپنے گرجا سے نکل کر قافلے کے اندر آ گیا اور اس کی میزبانی کی، حالانکہ اس سے پہلے وہ کبھی نہیں نکلتا تھا۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا اور آپ کا ہاتھ پکڑ کر کہا، یہ سید العالمین ہیں، یہ سید العالمین ہیں، اللہ انہیں رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گا۔ ابو طالب نے کہا آپ کو یہ کیسے معلوم ہوا؟ اس نے کہا تم لوگ جب گھاٹی کے پاس یعنی گھاٹی کے اس جانب نمودار ہوئے تو کوئی بھی درخت یا پتھر ایسا نہیں تھا جو سجدہ کے لیے جھک نہ گیا ہو، اور یہ چیزیں نبی کے علاوہ کسی اور انسان کے لیے سجدہ نہیں کرتی۔ پھر میں انہیں مہر نبوت سے پہچانتا ہوں۔ جو کندھے کے نیچے کری یعنی جو نرم ہڈی ہوتی ہے، نرم ہڈی کے پاس سیب کی طرح ہے، اور ہم انہیں اپنی کتابوں میں بھی پاتے ہیں۔ اس کے بعد بحیرہ راہب نے ابو طالب سے کہا انہیں واپس لے جاؤ، یعنی انہیں ملک شام نہ لے کر جانا، انہیں واپس لے جاؤ کیونکہ یہود سے خطرہ ہے۔ اس پر ابو طالب نے بعض غلاموں کی معیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ واپس بھیج دیا۔ الحمدللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے واقعات بیان کرتے ہوئے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور دل میں رقت پیدا ہو جاتی ہے، آنکھوں سے آنسو رواں ہو جاتے ہیں۔ خوش قسمت خوش نصیب لوگ تھے نا وہ، جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، دیدار کیا ان کا۔ بہت بابرکت وہ راستے تھے جن پر میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چلا کرتے تھے۔ اس کے بعد جنگ فجار کا واقعہ پیش آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 15 برس کی ہوئی تو جنگ فجار پیش آئی۔ اس جنگ میں ایک طرف قریش اور ان کے ساتھ بنو کنانہ تھے اور دوسری طرف قیس اعلان تھے۔ قریش اور کنانہ کا کمانڈر حرب بن امیہ تھا، کیونکہ وہ اپنے سن و شرف کی وجہ سے قریش اور کنانہ کے نزدیک بڑا مرتبہ رکھتا تھا۔ پہلے پہر کنانہ پر قیس کا پلہ بھاری تھا، لیکن دوپہر ہوتے ہوتے قیس پر کنانہ کا پلہ بھاری ہو گیا۔ اسے حرب فجار اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں حرم اور حرام مہینے دونوں کی حرمت چاک کی گئی۔ اس جنگ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے گئے تھے اور اپنے چچاؤں کو تیر تھماتے تھے۔ اس کے بعد حلف الفضول کا واقعہ وہ پیش آیا، یعنی حلف الفضول۔ اس جنگ کے بعد ایک حرمت والے مہینے ذی قعدہ میں حلف الفضول پیش آئی۔
چند قبائل قریش یعنی بنی ہاشم، بنی مطلب، بنی اسد بن عبد العزا، بنی زہرہ، بنی قلاب اور بنی تیم بن مرہ، انہوں نے اس کا اہتمام کیا۔ یہ لوگ عبداللہ بن جدعان تیمی کے مکان پر جمع ہوئے کیونکہ وہ سنہ شرف میں ممتاز تھا، اور آپس میں عہد و پیمان کیا کہ مکہ میں جو بھی مظلوم نظر آئے گا، خواہ مکے کا رہنے والا ہو یا کہیں اور کا، یہ سب اس کی مدد اور حمایت میں اٹھ کھڑے ہوں گے اور اس کا حق دلوا کر رہیں گے۔ اس اجتماع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرما تھے، اور بعد میں شرف رسالت سے مشرف ہونے کے بعد فرمایا کرتے تھے، میں عبداللہ بن جدعان کے مکان پر ایک ایسے معاہدے میں شریک تھا کہ مجھے اس کے عوض سرخ اونٹ بھی پسند نہیں، اور اگر دور اسلام میں اس عہد و پیمان کے لیے مجھے بلایا جاتا تو میں لبیک کہتا۔ اس معاہدے کی روح عصبیت کی تہ سے اٹھنے والی جاہلی حمیت کے منافی تھی۔ اس معاہدے کا سبب یہ بتایا جاتا ہے کہ زبیر کا ایک آدمی سامان لے کر مکہ آیا اور عاص بن وائل نے اس سے سامان خریدا، لیکن اس کا حق روک لیا۔ اس نے حلیف قبائل عبدالدار، مخزوم، جمح، سہم اور عدی سے مدد کی درخواست کی، لیکن کسی نے توجہ نہ دی۔ اس کے بعد اس نے جبل ابو قبیس پر چڑھ کر بلند آواز سے چند اشعار پڑھے جن میں اپنی داستان مظلومیت بیان کی تھی۔ اس پر زبیر بن عبد المطلب نے دوڑ دھوپ کی اور کہا، یہ شخص بے یار و مددگار کیوں ہے؟ ان کی کوشش سے اوپر ذکر کیے ہوئے جو قبائل تھے وہ جمع ہو گئے، پہلے معاہدہ طے کیا اور پھر عاص بن وائل سے اس زبیدی کا حق دلوایا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جفا کشی کی زندگی ہے۔ انفوان شباب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی معین کام نہیں تھا، البتہ یہ خبر متواتر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں چراتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی سعد کی بکریاں چرائی اور مکہ میں بھی۔ مکہ میں اہل مکہ کی بکریاں چند قیرات کی عوض چراتے تھے۔ 25 سال کی عمر ہوئی تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا مال تجارت لے کر ملک شام تشریف لے گئے۔ ابن اسحاق کا بیان ہے کہ خدیجہ بنت خویلد ایک معزز، مالدار اور تاجر خاتون تھی، لوگوں کو اپنا مال تجارت کے لیے دیتی تھی اور مزاربت کے اصول پر ایک حصہ طے کر لیتی تھی۔ پورا قبیلہ قریشی تاجر پیشہ تھا۔ جب انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی راست گوئی، امانت اور مکارم اخلاق کا علم ہوا تو انہوں نے ایک پیغام کے ذریعے پیشکش کی کہ آپ ان کا مال تجارت کے لیے جائیں، کہ آپ ان کا مال لے کر تجارت کے لیے ان کے غلام میسرہ کے ساتھ ملک شام تشریف لے جائیں۔ وہ دوسرے تاجروں کو جو کچھ دیتی اس سے بہتر اجرت آپ کو دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشکش قبول کر لی اور ان کا مال لے کر ان کے غلام میسرہ کے ساتھ ملک شام تشریف لے گئے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ شادی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ واپس تشریف لائے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اپنے مال میں ایسی امانت اور برکت دیکھی جو اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی، اور ادھر ان کے غلام میسرہ نے آپ کے شیریں اخلاق، بلند پایا کردار، موضوع انداز فکر، راست گوئی اور امانت دارانہ طور طریقوں کے متعلق جو مشاہدہ کیا تھا وہ بیان کیا، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو اپنا گم گشتہ گوہر مطلوب تھا جو وہ دستیاب ہو گیا۔ اس سے پہلے بڑے بڑے سردار اور رئیس ان سے شادی کے خواہش مند تھے، لیکن انہوں نے کسی کا پیغام منظور نہیں کیا تھا۔ اب انہوں نے اپنے دل کی بات اپنی سہیلی نفیسہ بنت منبہ سے کہی، اور نفیسہ نے جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو شنید کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو گئے اور اپنے چچاؤں سے اس معاملے میں بات کی۔ انہوں نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے چچا سے بات کی اور شادی کا پیغام بھیج دیا۔ اس کے بعد شادی ہو گئی۔ نکاح میں بنی ہاشم اور رسائے مضر شریک ہوئے۔ یہ ملک شام سے واپسی کے 2 مہینے بعد کی بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر میں 20 اونٹ مقرر کیے۔ اس وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی عمر 40 سال تھی اور وہ نسب اور دولت اور سوجھ بوجھ کے لحاظ سے اپنی قوم کی سب سے معزز اور افضل خاتون تھیں۔ یہ پہلی خاتون تھی جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی، اور ان کی وفات تک کسی دوسری خاتون سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی نہیں کی۔
ابراہیم کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باقی تمام اولاد انہی کے وطن سے تھی۔ سب سے پہلے قاسم پیدا ہوئے اور انہی کے نام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ابو القاسم پڑی۔ پھر زینب، رقیہ، ام کلثوم، فاطمہ اور عبداللہ پیدا ہوئے۔ عبداللہ کا لقب طیب اور طاہر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب بچے بچپن ہی میں انتقال کر گئے، البتہ بچیوں میں سے ہر ایک نے اسلام کا زمانہ پایا، مسلمان ہوئی اور ہجرت کے شرف سے مشرف ہوئی۔ لیکن حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے سوا باقی سب کا انتقال جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی ہو گیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی وفات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے 6 ماہ بعد ہوئی۔ اس کے بعد کعبہ کی تعمیر اور ہجر اسود کے تنازع کا فیصلہ پیش آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کا 35واں سال تھا جب تعمیر مکہ شروع ہوئی۔ وجہ یہ تھی کہ کعبہ صرف قد سے کچھ اونچی 4 دیواری کی شکل میں تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے زمانے ہی سے اس کی بلندی 9 ہاتھ تھی اور اس پر چھت نہیں تھی۔ اس کیفیت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کچھ چوروں نے اس کے اندر رکھا ہوا خزانہ لوٹ لیا، خزانہ چرا لیا۔ اس کے علاوہ اس کی تعمیر پر ایک طویل زمانہ گزر چکا تھا، عمارت خستگی کا شکار ہو چکی تھی اور دیواریں پھٹ گئی تھی۔ ادھر اسی سال ایک زوردار سیلاب آیا جس کے بہاؤ کا رخ خانہ کعبہ کی طرف تھا۔ اس کے نتیجے میں خانہ کعبہ کسی بھی لمحے ڈھہ سکتا تھا، اس لیے قریش مجبور ہو گئے کہ اس کا مرتبہ اور مقام برقرار رکھنے کے لیے اسے ازسر نو تعمیر کریں۔ اس مرحلے پر قریش نے یہ متفقہ طور پر فیصلہ کیا کہ خانہ کعبہ کی تعمیر میں صرف حلال رقم ہی استعمال کریں گے، اس میں کسی طوائف یا رنڈی کی اجرت نہیں استعمال کی جائے گی، سود کی دولت اور کسی کا ناحق لیا ہوا مال استعمال نہیں ہونے دیں گے۔ نئی تعمیر کے لیے پرانی عمارت کو گرانا ضروری تھا، لیکن کسی کو گرانے کی جرت نہیں ہو رہی تھی۔ بالآخر ولید بن مغیرہ مخزومی نے ابتدا کی۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ اس پر کوئی آفت نہیں ٹوٹی تو باقی لوگوں نے بھی اسے ڈھانا شروع کیا، اور جب قواعد ابراہیم تک ڈھا چکے تو تعمیر کا آغاز کیا۔ تعمیر کے لیے الگ الگ ہر قبیلے کا حصہ مقرر تھا اور ہر قبیلے نے علیحدہ علیحدہ پتھر کے ڈھیر لگا رکھے تھے۔ تعمیر شروع ہوئی۔ باقوم نامی ایک رومی معمار نگران تھا۔ جب تعمیر حجر اسود تک پہنچی تو یہ جھگڑا اٹھ کھڑا ہوا کہ حجر اسود کو اس کی جگہ رکھنے کا شرف اور امتیاز کسے حاصل ہو۔ یہ جھگڑا 4-5 روز تک جاری رہا اور رفتہ رفتہ اس قدر شدت اختیار کر گیا کہ معلوم ہوتا تھا سرزمین حرم میں سخت خون خرابہ ہو جائے گا۔ لیکن ابو امیہ مخزومی نے یہ کہہ کر فیصلے کی ایک صورت پیدا کر دی کہ مسجد حرام کے دروازے سے جو شخص پہلے داخل ہو اسے اپنے جھگڑے کا حاکم مان لے۔ لوگوں نے یہ تجویز منظور کر لی۔ اللہ کی مشیت کے اس کے بعد سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ لوگوں نے آپ کو دیکھا تو چیخ پڑے اور کہا ھذا الامین رضیناہ ھذا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ امین ہیں، ہم ان سے راضی ہیں، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے قریب پہنچے اور انہوں نے آپ کو معاملے کی تفصیل بتائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر طلب کی، بیچ میں اس کو بچھایا، اپنے ہاتھوں سے حجر اسود کو اٹھا کر اس کے اوپر رکھا اور جو متنازع قبائل تھے نا ان کے سرداروں سے کہا کہ آپ سب حضرات چادر کا کنارہ پکڑ کر اوپر اٹھائیں۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ جب حجر اسود کے مقام تک چادر پہنچ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے چادر سے حجر اسود کو اٹھایا اور اس کی مقرر جگہ پر اس کو نصب کر دیا۔ یہ فیصلہ بڑا ہی معقول تھا، اس پر ساری قوم راضی ہو گئی۔ ادھر قریش کے پاس مال حلال کی کمی پڑ گئی، اس لیے انہوں نے شمال کی طرف سے کعبہ کی لمبائی تقریباً 6 ہاتھ کم کر دی۔ یہی ٹکڑا حجر اور حتیم کہلاتا ہے۔ اس دفعہ قریش نے کعبہ کا دروازہ زمین سے خاصا بلند کر دیا تاکہ اس میں وہی شخص داخل ہو سکے جسے وہ اجازت دیں۔ جب دیواریں 15 ہاتھ بلند ہو گئی تو اندر 6 ستون کھڑے کر کے اوپر سے چھت ڈال دی گئی اور کعبہ اپنی تکمیل کے بعد قریب قریب چکور شکل کا ہو گیا۔ اب خانہ کعبہ کی بلندی 15 میٹر ہے۔ حجر اسود والی دیوار اور اس کے سامنے والی دیواریں یعنی جنوبی اور شمالی دیواریں 10-10 میٹر ہیں۔ حجر اسود مطاف کی زمین یعنی 1.5 میٹر کی بلندی پر ہے۔ دروازے والی دیوار اور اس کے سامنے کی دیوار یعنی پورب اور پچھم کی دیواریں 12-12 میٹر ہیں۔ دروازہ زمین سے 2 میٹر بلند ہے۔
दीवार के गिर्द नीचे हर 4 जहानम से एक बड़े हुए कुर्सी नमाज वाले का घेरा है, जिसकी औसत ऊंचाई 25 सेंटीमीटर और औसत चौड़ाई 30 सेंटीमीटर है। इसे शाजरवान कहते हैं। ये भी दरअसल बैतुल्लाह का जुज है, लेकिन कुरैश ने इसे भी छोड़ दिया था। नबूवत से पहले की अजमाली सीरत, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वजूद इन तमाम खूबियों और कमालात का जामिया था जो मुतफर्रिक तौर पर लोगों के मुख्तलिफ तबकात में पाए जाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असाबते फिक्र दूरबीनी, यानी आपकी असाबते फिक्र दूरबीनी और हक पसंदी का म्यार बहुत बुलंद था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुस्न फरास्त, पुख्तगी फिक्र और वसीला मकसद की दुरुस्तगी से हाज़े वाफर अता हुआ था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी तावील खामोशी से मसलसल गौर खौस और दायमी तफकीर और हक की कुरीद में मदद लेते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी शादाब अकल और रोशन फितरत से जिंदगी के सहीफे, लोगों के मामलात और जमातों के अहवाल का मुतालिया किया और जिन खराफात में ये सब लथपथ थे उनसे सख्त बेजारी महसूस की। चनाचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन सब से दामनकश रहते हुए पूरी बसीरत के साथ लोगों के दरमियान जिंदगी का सफर तय किया, यानी लोगों का जो काम अच्छा होता उसमें शिरकत फरमाते, वरना अपनी मुकर्रर तन्हाई की तरफ पलट जाते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शराब को कभी मुंह नहीं लगाया, आस्तानों का ज़बीहा नहीं खाया और बुतों के लिए मनाए जाने वाले त्यौहार और मेलों ठेलों में कभी शिरकत नहीं की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शुरू ही से इन बातिल माबूदों से इतनी नफरत थी कि उनसे बढ़कर आपकी नजर में कोई चीज मबगूज नहीं थी। हत्ता कि लात और उज़्ज़ा की कसम सुनना भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गवारा नहीं था। इसमें शुबा नहीं कि तकदीर ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हिफाजत का साया डाल रखा था। चनाचे जब बाज दुनियावी फायदों के हसूल के लिए नफ्स के जज्बात मुतहरिक हुए या बाज नापसंदीदा रस्म रवाज की पैरवी पर तबीयत आमादा हुई तो अनायत रब्बानी दखील होकर रकावट बन गई। इब्ने असीर की एक रवायत में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अहले जाहलियत जो काम करते थे मुझे 2 दफा के अलावा कभी उनका ख्याल नहीं गुजरा, लेकिन इन दोनों में से भी हर दफा अल्लाह ताला ने मेरे और उस काम के दरमियान रकावट डाल दी। उसके बाद फिर कभी मुझे उसका ख्याल नहीं गुजरा, यहां तक कि अल्लाह ने मुझे अपनी पैगंबरी से मुशर्रफ फरमा दिया। हुआ ये कि जो लड़का बालाई मक्का में मेरे साथ बकरियां चुराया करता था, उससे एक रात मैंने कहा, क्यों ना तुम मेरी बकरियां देखो और मैं मक्का जाकर दूसरे जवानों की तरह वहां की शबाना किस्सा गोई की महफिल में शिरकत कर लूं। उसने कहा, ठीक है। इसके बाद मैं निकला और अभी मक्का के पहले ही घर के पास पहुंचा था कि बाजे की आवाज सुनाई पड़ी। मैंने दरियाफ्त किया कि क्या है। लोगों ने बतलाया कि फलां फलां की शादी है। मैं सुनने बैठ गया और अल्लाह ने मेरा कान बंद कर दिया और मैं सो गया। फिर सूरज की तमाज़त ही से मेरी आंख खुली और मैं अपने साथी के पास वापस चला गया। उसके पूछने पर मैंने तफसीलात बताई। उसके बाद एक रात फिर मैंने यही बात कही और मक्का पहुंचा तो फिर उस रात भी इसी तरह मेरे साथ वाकया पेश आया और उसके बाद फिर कभी गलत इरादा नहीं हुआ। सही बुखारी में हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह अन्हु से मरवी है कि जब काबा तमीर किया गया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु पत्थर ढो रहे थे। हज़रत अब्बास ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, अपना तहबंद अपने कंधे पर रख लो, पत्थर से हिफाजत रहेगी। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमीन पर जा गिरे, निगाहें आसमान की तरफ उठ गई। अफाका होते ही आवाज लगाई, यानी आप शर्म के मारे बेहोश हो गए। हाय मेरा तहबंद, कितना मेरा तहबंद, मेरा तहबंद, और आपका तहबंद आपको बांध दिया गया। एक रवायत के अल्फाज हैं कि उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शर्मगाह कभी नहीं देखी गई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कौम में शीरी करदार, फाजलाना अखलाक और करीमाना अदात के लिहाज से मुमताज थे। आप सबसे ज्यादा बामुरव्वत, सबसे ज्यादा खुश अखलाक, सबसे मुअज़्ज़ज़ हमसाया, सबसे बढ़कर दूर अंदेश, सबसे ज्यादा रास्तगू, सबसे नरम पहलू, सबसे ज्यादा पाक नफ्स, खैर में सबसे ज्यादा करीब, सबसे नेक अमल, सबसे बढ़कर पाबंदे अहद और सबसे बड़े अमानतदार थे। हत्ता कि आपकी कौम ने आपका नाम ही अमीन रख दिया था, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहवाले सालिहा और खसाले हमीदा का पैकर थे। और जैसा कि हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा की शहादत है
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم درماندوں کا بوجھ اٹھاتے تھے، تہی دستوں کا بندوبست فرماتے تھے، مہمان کی میزبانی کرتے تھے اور مصائب میں حق عنات فرماتے تھے، یعنی حق میں مدد فرماتے تھے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔